بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر ارم اقبال اور آپ ہیں ارم اقبال چینل پر۔ جی گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایک دم سے جیسے موسم بدل گیا ہے اور ہوائیں رخ بدل رہی ہیں، گرمی آ رہی ہے جا رہی ہے، اس طرح موسم آتے جاتے رہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ میری ایپیسوڈ بھی آ رہی ہے اور ناول آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ جی، آج کہانی اب ایک سرے پر پہنچ رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے کمنٹ آ رہے ہیں اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ لوگوں کا ہیرو سے زیادہ اس کے باپ میں انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ ایک باپ بیٹے کی بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے جس کو مزید انٹرسٹنگ آپ لوگوں کے ویوز سے بنایا جا رہا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو ناول اب آگے ایک سفر پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر کہانی شروع کرتے ہیں اور چونکہ کل میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکی ویڈیو، تو آج انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول سفر میں ہم سفر، رائٹر ارم اقبال یعنی کہ میں، میگا ایپیسوڈ 18 بلاک بسٹر۔ یہ آدمی زبردستی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، جہاں لغاری نے مقابل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایسے ہی تو نہیں آ سکتا تھا، مجھے بھی تو رازداری کے ساتھ یہاں پر آنا تھا، اس لیے تھوڑا وقت لگ گیا، ورنہ اس کو مجھ پر شک ہو جاتا تھا۔ تم اس کے بہت قریبی ہو، تمہیں کیا اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ اس کے باپ ہیں، ڈرے ہوئے تو مجھے آپ بھی لگ رہے ہیں۔ مقابل نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں لغاری اس کی بات سن کر تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ جو کام میں نے تم سے کہا تھا تم وہ کر دو گے، ایسے سمجھیں کہ میرے علاوہ وہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں، تمہیں تمہارے کام کی رقم بہت جلد مل جائے گی، لیکن مجھے کام پکا چاہیے۔ میں بھی تو تمہارے گٹس دیکھوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ دوست کے ساتھ غداری کرنے کی قیمت بہت کم لگائی ہے آپ نے مجھے۔ 5 لاکھ نہیں، اب 10 لاکھ چاہیے۔ کاشف، اب تم اپنی اوقات سے گر کر بات کر رہے ہو۔ نہیں انکل، اس وقت تو آپ مجھے اوقات سے گرے ہوئے لگ رہے ہیں، جو اپنے ہی بیٹے کی جاسوسی اس کے بہت قریبی دوست سے کروا رہے ہیں۔ اگر تم اس کے دوست ہوتے تو کبھی بھی یہاں تک نہ آتے، مجھے تو تم اس کے دوست نما دشمن لگ رہے ہو۔ صحیح جج کیا ہے آپ نے مجھے، ایسا ہی سمجھیں تو بس پھر میرے ساتھ ہاتھ ملا لو۔ وہ تو میں آپ کے ساتھ کب سے ملا چکا ہوں، آپ نے میری ڈیمانڈ قبول نہیں کی ابھی تک۔ 5 لاکھ ابھی دے دیتا ہوں، 5 کام مکمل ہو جانے کے بعد۔ منظور ہے، اتنا تو میں آپ پر احسان کر ہی سکتا ہوں۔ دیکھیے، میرے ساتھ کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کاشف نے ان کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اگر یہی میں تم سے کہوں؟ جہاں لغاری نے اس کی بات پر تیوری چڑھائی۔ چیک لکھ دیں، میں تھوڑا جلدی میں ہوں، یا پھر کیش دیں گے؟ میں بھی بہت جلدی میں ہوں۔ جہاں لغاری نے اپنی جیب میں سے چیک نکالتے ہوئے اس کے حوالے کیا۔ بہت شکریہ انکل، اب آپ کو بہت جلد رزلٹ مل جائے گا۔ پھر وہ جاتے ہوئے مڑا۔ ایک انفارمیشن ہے میرے پاس، سوچ رہا ہوں ابھی دے دوں۔ ایسی کون سی بات ہے جس پر تمہیں اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ شاید انکل آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اسود کی جاسوسی کرنے کے لیے یہاں پر بلایا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں چیک موجود ہے وہ اسی کے لیے ہی رقم دی ہے آپ نے مجھے۔ تو سمجھیں کہ کاشف نے ابھی سے ہی کام شروع کر دیا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو جلدی بتاؤ، میرا اور اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اسود ایک لڑکی میں انوالو ہو گیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ویسا بالکل بھی نہیں۔ انفیکٹ اسے تو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک ہماری کلاس کی لڑکیاں تھیں، اس نے کبھی ان میں انٹرسٹ نہیں لیا۔ وہ تو ویسے بھی یہاں ہماری میں پکنک منانے کے لیے آیا تھا، تو کب سے اس نے یہ شوق پال لیا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے سسر پلس چچا کے ہوٹل میں نوکری کرتی ہے وہ۔ وہیں پر اسود نے اسے دیکھا تھا، اور جب میں نے اس لڑکے کے بارے میں الٹا سیدھا کہا تو اس نے میری اچھی خاصی درگت بنا ڈالی تھی۔ میں تو اس کی نظریں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہاں پر اٹک گئی ہیں۔
جب میں نے اس پر نظر رکھی تب مجھے پتہ چلا کہ بات تو دل تک پہنچ چکی ہے۔ اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو سمجھو میرا کام اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ مجھے جلد از جلد پتہ کروا کر بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔ مجھے کل تک ساری انفارمیشن چاہیے۔ تمہارا کام تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی انفارمیشن دو اور کل اپنی باقی کے 5 لاکھ لے جانا، پھر ہم دونوں کے درمیان رابطہ ختم۔ پھر نہ میں تمہیں جانتا ہوں گا اور نہ تم مجھے۔ ٹھیک ہے، کل آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ میرے بقیہ 5 لاکھ تیار رکھیے گا۔ کاشف کہتا ہوا الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ سیمل بیٹی، اب وقت آ گیا کہ ہم اسود کو سب کچھ بتا دیں۔ جہانزیب یہاں پر ایسے ہی نہیں آیا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ اسود کو اپنے ساتھ صرف اسی ایک وجہ سے ہی لے کر جانا چاہتا ہے۔ کل اس کا برتھ ڈے ہے اور ہمیں اسے سب کچھ بتانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جہانزیب کچھ گڑبڑ کر دے۔ مجھے اس کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ اسے اسود سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ صرف اسے دولت کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ شکر ہے میرا بھائی مرتے مرتے ایک اچھا کام کر گیا، ورنہ پتہ نہیں جہانزیب اپنی سگی اولاد کا کیا حال کرتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں بابا، جہانزیب کو صرف دولت سے محبت ہے۔ ان کے نزدیک رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ سیمل، جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا، اسے بہت پچھتاوا ہوگا ایک دن۔ اگر اس کے بعد کوئی راہ باقی نہیں بچے گی، تمہیں تمہارے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ اسود پر تمہارے پاس آ گیا، یہ تمہارا صبر ہی تو ہے۔ ویسے بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ اسود کو سب کچھ بتا دوں۔ ویسے بھی مجھے کافی دنوں سے پریشان سا لگ رہا ہے۔ جب سے جہانزیب یہاں سے گیا ہے وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے، اسے کوئی مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوچ مجھے رقم نظر آتی ہے، مگر وہ جب بھی میرے پاس آتا ہے کچھ کہتا ہی نہیں۔ لیکن میں اس کی ماں ہوں، اس کے چہرے پر سب کچھ پڑھ سکتی ہوں۔ ابھی اسے چند روز ہی تو گزرے ہیں یہاں پر آئے ہوئے۔ بہت جلد تمہیں بتا دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اسود اپنی کہتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سیمل اور سعدی صاحب اچانک سے اسود کو پا کر چونک گئے، مگر اس کے انداز سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن لی ہیں۔ آؤ بیٹا، کوئی خاص بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ضرور، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ آخر کون سی بات ہے جس کے لیے میرے بیٹے کو اتنی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے؟ سیمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ آخرکار میرے بیٹے میں اتنی ہمت آ ہی گئی ہے، وہ اپنی ماں سے بات کر لے۔ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ تم مجھ سے کچھ بات کہنا چاہتے ہو۔ بتاؤ میرے بیٹے، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ٹھک ٹھک ٹھک۔ بھائی پلیز آپ لوگ جلدی سے باہر آ جائیے، آنٹی آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں۔ آئمہ بھابی کے والد صاحب ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ جب داور نے دروازہ آ کر کھولا تو ماہرہ اپنی بات کر کے واپس چلی گئی۔ اسے تو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر راشدہ بیگم کے کہنے پر ہی وہ انہیں جگانے کے لیے آئی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اپنی کہہ کر چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے مڑا۔ جب اس کی نظر آئمہ پر گئی، وہ اسے سوتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی کربتوں کے رنگ اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آئمہ کی سائڈ پر گیا۔ آئمہ کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ داور نے دروازہ بند کرتے وقت شیشے میں دیکھ لیا تھا، جس میں سے بیڈ کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آئمہ جاگ گئی ہے، مگر وہ جان کر دوبارہ سو گئی تھی یا پھر سونے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی، جس کو داور نے ایک دم میں ہی ہوا کر ڈالا تھا۔ اس نے آئمہ کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں بند کرتے ہوئے اس کی سانسوں کو قید کیا۔ آئمہ ایک دم حواس باختہ ہو کر آنکھیں کھول گئی۔ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر داور اس سے دور ہوا۔ گڈ مارننگ مائی سویٹی، آپ بھی حد کرتے ہیں، یہ کون سا طریقہ تھا؟ یہ میرا طریقہ تھا تمہاری ایکٹنگ کو خاک میں ملانے کا۔ میں سچ میں سو رہی تھی، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی چالاکی کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو قید کرتا، آئمہ اس کے ارادے سمجھ چکی تھی، اس لیے اسے دور کرتے ہوئے بولی، پیچھے ہٹیں، مجھے فریش ہونا ہے۔ کب سے ابا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ تم تو سوئی ہوئی تھی نا، پھر تمہیں کیسے پتا کہ ماموں آئے ہوئے ہیں؟ آپ بھی ایک بات کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ وہ اپنی ہنسی پاتی ہوئی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تمہارے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ کر اچھا لگا، داور نے باہر سے ہانک لگائی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، دونوں کی زندگی میں اتنی مشکلوں کے بعد اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔
मामा मुझे मोहब्बत हो गई, अब मैं उसके बगैर एक पल भी तसव्वुर नहीं कर सकता। सुन रहे हैं ना बाबा, आपके नवासे को मोहब्बत हो गई है किसी लड़की से। अच्छा तो फिर उस लड़की के बारे में बताओ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता। फिर मेरे बेटे अभी बहुत ही अधूरा काम किया है, पता करो कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है, कैसा ख़ानदान है, फिर मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी उसके घर और उसे कहूँगी, लड़की मेरे बेटे को तुमसे मोहब्बत हो गई है, इससे शादी कर लो। सिमल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मम्मा आप उसके घर जाएंगे? हाँ तो तुम्हें मेरे अंदाज से झूठ लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ तो यकीन ही नहीं हो रहा। आप मान गई हैं, मुझे लगा था कि आपको मनाना मुश्किल साबित होगा। ये इतना भी मुश्किल नहीं था जिसके लिए तुमने इतना वक्त लगा दिया। जब से तुम मेरे पास आए हो तब से ही तुम्हारे चेहरे को खोज रही थी। ऐसा लगता था जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुमने ही देर लगा दी। लड़की के बारे में पता करो, मैं जल्द तुम्हारा रिश्ता उसके घर लेकर जाना चाहती हूँ। बस अब मैं सिर्फ खुशियों को जीना चाहती हूँ। बहुत कम देख लिए तुमने भी और मैंने भी, अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ जिएंगे। हाँ बेटा, मेरी दुआ है कि तुम अब खुश रहो। साजिद साहब ने सीमल पिटनर से बात इतना खुश देखकर कर्ब से कहा, वैसे मामा नाना भी उस लड़के को अच्छे से जानते हैं, तो ये आपका काम आसान कर देंगे। इस वक्त कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ? बताओ, फिर तो कोई देर ही नहीं, ऐसे समझो फिर चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम होगा। वो आदला मासी की दोस्त है, माहिरा हसन। असवद की बात सुनकर साजिद साहब की नज़रों के सामने सिमाक का चेहरा लहराया। वो बच्ची तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं आदला के साथ एक दफ़ा उसके घर भी गया था। मैं तुम्हें उसके बारे में बताया भी था जब उसकी बहन का इंतकाल हुआ था। इससे पहले मैं उसकी बहन को हॉस्पिटल लेकर गया था। जी नाना, आप सही कह रहे हैं, माहिरा हसन की बात कर रहा हूँ। फिर तो सिमल तुम्हें हरगिज़ देर नहीं करनी चाहिए, बहुत प्यारी बच्ची है, और अब मेरी भी यही ख्वाहिश है कि असवद उसी से ही शादी करे। लगता है मुझे अब उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आदला को कल बुलाती हूँ, इसके साथ इसकी पसंद के घर जाती हूँ, मैं भी तो देखूँ इसने कौन सा हीरा पसंद किया। थैंक यू मामा। फिर आप आदला मासी को कॉल करें ना, क्यों इतने उतावले हो रहे हो? कर लेती हूँ। और तुम उसे मासी क्यों कहते हो? हाँ तो जो मेरा उनके साथ रिश्ता बनता है वही कहूँगा ना। कुछ अकल करो, वो तुम्हारी एज की है, और अब उसका क्या कसूर कि वह सबसे आखिर में पैदा हुई थी और इस बात से चिढ़ती है, इसलिए इन्हें मासी कहता हूँ। वो मुझे तुम्हारी शिकायत भी लगा रही थी। कुछ अकल से काम लो लड़के, वो भी तो आपको सिमल कहकर पुकारती हैं। वो क्यों आपको नाम से बुलाती है? आप भी तो उनसे बड़ी हैं, आप ही भी कह सकती है। हद करते हो, उसकी मर्ज़ी हो, मुझे जो मर्ज़ी बुलाए। तो फिर मेरी भी मर्ज़ी है, मैं तो उसे आता मासी ही बुलाऊंगा। इतने अरसे बाद अपने उन रिश्तों से मिला हूँ तो मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। ठीक है, जो तुम्हारी मर्ज़ी। मैं बातों ही बातों में तुम्हारी मुँह दिखाई देना तो भूल ही गया था। तो फिर तुम्हारे हुस्न का मुझ पर ऐसा खुमार चढ़ा, बस कर दी तावर, कहाँ है मेरी मुँह दिखाई? तुम तो मेरे सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर देते हो। ये लो। इसने खूबसूरती अंगूठी आयमा की मखमली हाथ को पकड़ते हुए पहनाई। बहुत खूबसूरत है, उसने सच्चे दिल से तारीफ़ की, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। चलो अब मामू हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो दुपट्टा सर पर डालते हुए दावर के साथ बाहर की जानिब बढ़ गई। आयमा अपने बाबा से गले मिलने के बाद माहिरा के साथ बैठ गई। वाह भाभी, अंगूठी तो बहुत प्यारी है, भाई ने आपको मुंह दिखाई में दी है? आपको पता है जब वो अंगूठी खरीद रहे थे तो इतनी बार उन्होंने सोचा, फिर जब आंटी ने उन्हें डांटा तो जाकर उन्होंने आपके लिए ये वाली अंगूठी पसंद की। सभी ने अलवी साहब की जानिब से लाया हुआ नाश्ता कुछ सुकून माहौल में किया। अरे भाई साहब, इस सब की क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बहन, ये रस्म होती है, मैंने तुम्हारी भाभी ये रस्म निभाई थी और अब मेरी बेटी की बारी है। ये तो अब सही कह रहे हैं भाई साहब। सभी चाय पर एक दूसरे की साथ बातें करते रहे। थोड़ी देर अली साहब उनके साथ रुककर वापस चले गए। वलीमा 2 दिन बाद दावर ने अपनी हैसियत के मुताबिक रखा था, इसीलिए उन्होंने वलीमे पर ही आना था। जहाँ ज़ेब के कमरे का मंजर, जहाँ ज़ेब का मोबाइल बेड पर पड़ा चिंगाड़ रहा था। किरण मोबाइल के रिंग से मुसलसल डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि जहाँ के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो लाउंज में बैठी अपनी किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ थी। वो चुपके से उसका मोबाइल उठाकर लॉन में चली गई थी। मुसलसल एक ही
نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جب اس نے کال ہسٹری چیک کی تو اس نمبر سے 30 مس کال آ چکی تھی۔ وہ جلد از جلد مائدہ سعود کو جیل سے نکلوانا چاہتی تھی، مگر دن کے بڑھتے جا رہے تھے جہاں سے بس اس کو اپنی چالوں میں پھنسا رہا تھا۔ اس لیے اس نے خود ہی کچھ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ موبائل پر کاشف کا بلنک ہوتا نمبر ایک بار پھر سے دیکھ کر اس کو کھٹکا ہوا۔ وہ صرف کاشف نامی آدمی کو جانتی تھی، اس کے علاوہ جہاں زیب نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات کرتی، مقابل نے جو خبر سنائی وہ سن کر اس کی شاطر ذہن نے چال چلی اور اسے اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی۔ جاری ہے۔ پیارے ریڈرز، جب کہانی ایک دن پوسٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسری کہانی اگلے دن ہی آئے گی، لیکن آپ لوگ نیکسٹ کا میسیج بار بار کر کے تنگ کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے جذبات کو سمجھتی ہوں، پلیز خیال کیا کیجیے۔ میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اتنی محنت کرتی ہوں اور اپنی موجودگی کا احساس اچھے کومنٹ اور لائک کے ساتھ کروائیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔